السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، مشاہدین، مشاہدات، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ ہفتے سے بلوغ المرام کا جو آخری باب ہے، باب الادب یا کتاب الجامع کا پہلا باب، باب الادب، اس کی شرح آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے سے شروع کی گئی ہے۔ ایک حدیث کی شرح آپ کے سامنے کی گئی تھی، اور آج سے انشاءاللہ ہمارے شیخ محترم دوسری حدیث سے اپنے درس کا آغاز فرمائیں گے۔ میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں اطلاع کر دوں کہ الحمدللہ یہ جو کتاب ہے باب الادب، یہ الحمدللہ ہماری جو سائٹ ہے اس پر باقاعدہ یہ کتاب اپلوڈ ہے، شرح کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو بھی سامنے رکھا کریں، کاپی قلم ساتھ میں رکھیں۔ یہ دور علمیہ ہے، کوئی عام درس نہیں ہے۔ جو بھی قیمتی باتیں، علمی باتیں آپ کو سننے کو ملے، الحمدللہ ساری باتیں منہج سلف کی ترجمانی کرتی ہیں، اور ساری باتیں بڑی اہم رہتی ہیں، علمی رہتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگ ساری باتوں کو نوٹ کر لیا کریں، اور اس کتاب کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ میں اور نہ کچھ کہتے ہوئے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل کو یا اس دروس کو زیادہ زیادہ لوگوں میں عام کریں، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں 340 لوگوں نے شرکت کی تھی ہمارے زوم آئی ڈی پر، اور اسی طریقے سے 500 کے آس پاس لوگوں نے فیس بک پر اس درس کو سنا تھا، دیکھا تھا۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کسی جوش جذبے کے ساتھ تمام دروس کے اندر شرکت کریں، اور زیادہ زیادہ اس کو عام کریں۔ ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے علم سے ہم سب کو زیادہ زیادہ مستفید فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت دے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قابل احترام علماء کرام، خصوصاً فضیلۃ الشیخ محمد مختار مدنی حفظ اللہ، دیگر متعاونین، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، پچھلے درس سے جیسا کہ آپ نے سنا، ایک بہت ہی عمدہ اور اہم کتاب جو احادیث الاحکام میں ایک بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سے شرعی احکام کو اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور فقہ کی شرعی احکام کی بہت اہم حدیثیں اختصار کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے آخری حصے میں اخلاق اور اسی طرح سے اذکار وغیرہ سے متعلق کچھ باتیں ہیں، اسلامی آداب سے متعلق کچھ باتیں ہیں۔ پچھلے درس سے ہم نے اس حصے کا کتاب الجامع کا آغاز کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہم نے دیکھی تھی اور کافی تفصیل سے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے 6 حقوق بتائے ہیں، جس میں سے آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب وہ اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، جب وہ
مسلمان اس کو دعوت دے یا بلائے تو جائے، اور جب اس سے خیر خواہی طلب کرے، مشورہ چاہے، صحیح رہنمائی چاہے تو اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، بھلا چاہے، اس کو صحیح نصیحت کرے، صحیح مشورہ دے، اور جب وہ چھینکے اور اللہ کی حمد کرے تو اس کی تشمید کرے، یرحمک اللہ، اس کلمے کا اس کے لیے دعائیہ کلمہ اس کے لیے کہے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، بیمار پرسی کرے، اس سے ملنے جائے، اور جب اس کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اور اسی طرح سے امام البخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کے جذبات کی رعایت کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے والا ہونا چاہیے، اور اس کی تکلیف میں اس کے کام آنے والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے بیماری اور موت کے معاملات جب ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ اس کے دکھ درد میں شریک ہونے والا، اور اسی طرح سے اس کے آخری وقت میں بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑنے والا ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ باتیں پچھلے درس میں ہم نے دیکھی تھیں، جن کا اب اعادہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا کافی ہے۔ آج ہم دوسری حدیث سے شروعات کریں گے، اور یہ حدیث بہت اہم ہے اس اعتبار سے بھی کہ آج عام طور سے دنیا میں لوگ پریشان ہیں، اور کچھ لوگ نہ پا کے پریشان ہیں تو کچھ پا کے بھی پریشان ہیں، اور یہ حدیث ہم کو اس بات کی تعلیم دیتی ہے، یا اس بات کا دروازہ ہمارے لیے کھولتی ہے کہ ہم جس حال میں بھی ہیں خوش رہیں۔ آج عام طور سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں، ان میں سے ایک بڑا حصہ کتابوں کا ہیپینس سے متعلق بھی ہے، کہ اس دنیا میں، بگاڑ کی دنیا میں، اس کمپٹیشن کی دنیا میں لوگ خوش کیسے رہ سکیں۔ بہت سارے لوگ محرومی کی وجہ سے ناخوش ہیں، تو بعض لوگ حاصل ہونے کے باوجود بھی، نعمتیں پانے کے باوجود بھی اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر ناخوش ہیں۔ اس اعتبار سے پانے والا بھی ناخوش اور محروم رہنے والا بھی ناخوش ہے۔ تو اس دنیا میں خوش رہنے کا نسخہ کیا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ ہم کو دکھایا، سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ یہ کتاب الجامع کی دوسری حدیث ہے، اور اس کا عنوان ہم نے قائم کیا ہے اپنے سے کمتر پر نگاہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، ان لوگوں کو یا اس شخص کو دیکھو جو تم سے نیچے ہے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور اس کو مت دیکھو جو تم سے اوپر ہے، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ حقدار ہے، یہ زیادہ لائق ہے، یہ زیادہ مناسب ہے اس اعتبار سے، اس لیے بھی تاکہ تم کہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تحقیر نہ کرنے لگ جاؤ۔ اس کو موٹے الفاظ میں کہا جائے، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، کسی بھی نعمت کے اعتبار سے، جو لوگ تم سے نیچے ہیں، جن کو تم سے کم ملا ہے، ان کو دیکھو، اپنی نگاہ ان کی طرف رکھو۔ ان لوگوں کو لالچ کی نگاہ سے مت دیکھو جن کو تم سے زیادہ ملا ہے، مال و دولت، صحت، یا دنیا کا عہدہ، یا اسی اعتبار سے خوبصورتی وغیرہ۔ اگر تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر ناشکری پیدا ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی حقارت پیدا ہوگی۔ لیکن جو تم سے نیچے ہیں، اگر تم پر اپنی نگاہ کو رکھو اور انہیں دیکھنے والے بنو، تو اس کے نتیجے میں تمہارے اندر اللہ کی نعمتوں کی تحقیر پیدا نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بالمقابل تم شکر کرنے والے بنو گے۔ اس پوری حدیث کا حاصل یہ ہے، اس کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں 6490
اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کتاب الزہد والرقاق میں، حدیث نمبر 2963 پر، الفاظ مسلم کے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں مزید تفصیل یا مزید اس کے الفاظ کے فرق سے بھی یہ حدیث آئی ہے، جس کو بھی امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الى من هو اسفل منکم فلینظر الى من هو اسفل منه۔ اس حدیث میں دو حصے زیادہ ہیں جس سے مزید بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ پچھلی حدیث میں آگے مت دیکھو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آدمی آنکھ بند کر کے تو نہیں جی سکتا ہے۔ تجارت میں، رشتہ داریوں میں یا راستے پر چلتے وقت ایسے لوگوں پر اس کی نگاہ پڑے گی جن کو اس سے زیادہ ملا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ انسان سرے سے دیکھے نہیں ان کو؟ مطلب اس کا کیا ہے؟ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایسی نگاہ تمہاری پڑے گی، لیکن لالچ سے آدمی مسلسل اس کو دیکھتا رہے اپنی آنکھوں سے یا دل کی نگاہ سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کی نگاہ میں ایسے لوگ آ بھی جائیں، اس کے مشاہدے میں ایسے لوگ آ بھی جائیں جن کے پاس اس سے زیادہ ہے، کس چیز میں؟ فی المال والخلق، مال کے اعتبار سے زیادہ ہے یا خلق کے اعتبار سے؟ خلق میں دونوں چیزیں آئیں، صحت بھی آتی ہے اور خوبصورتی بھی آتی ہے۔ تو چاہے ملکیت کے اعتبار سے یا ذات کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے اگر کسی کے پاس زیادہ ہے اور آپ کی نگاہ اس پر پڑے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَنظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو ایسے وقت میں وہ پھر اس شخص کو بھی دیکھ لے جس کو اس سے کم دیا گیا ہے۔ امام البخاری نے کتاب الرقاق میں 6490 پر اور امام مسلم نے کتاب الزہد والرقاق میں 2963 پر اس کو روایت کے الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں کسی کو آپ سے زیادہ ملا ہے اور کسی کو کم۔ اگر ایسا شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ ہے، بہت مالدار ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت صحت مند ہے، دنیا میں بڑی ڈگری اس کے پاس ہے، بڑے عہدے پر وہ ہے اور بہت کچھ اس کے پاس ہے، تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پاس ان نعمتوں میں آپ کے مقابلے میں کمی ہوگی۔ لیکن ایسا کیوں کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایک آدمی کے سامنے جب اس سے اونچا آئے تو وہ نیچے کو بھی دیکھ لے؟ آپ نے فرمایا وَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے اوپر دیکھنے والوں کو، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی وجہ سے تمہارے دل میں اللہ کی نعمت کی ناشکری یا تحقیر پیدا ہو۔ ازدراء عربی زبان میں جیسا کہ علماء نے کہا کہ اللہ تزدرو، شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی جو سنن الترمذی کی شرح ہے، جامع ترمذی کی شرح ہے، فرماتے ہیں اللہ تزدرو ای بی اللہ تحتقروا والازدراء الاحتقار۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہیں تمہارے اندر ازدراء پیدا نہ ہو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا معنی احتقار کے ہے، کہ کہیں تمہارے دل میں تحقیر نہ آ جائے، تم اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو حقیر اور کمتر نہ سمجھنے لگو۔ دنیا کا بہت بڑا، انسان کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی نگاہ دوسروں کی طرف ہونے کی وجہ سے اس کے پاس جو کچھ ہے یا تو وہ اس کو ریئلائز نہیں کر پاتا کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے، یا پھر وہ دیکھنے کے باوجود دوسروں کو دیکھتے ہوئے ان کو حقیر سمجھتا ہے۔ جب وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پاس کیا تھا۔ ہم دوسروں کو دیکھنے میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کی قدر نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ایک قاعدہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہماری نگاہ اس پر ہونی چاہیے۔ یہ کب ہوگا احساس؟ جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے پاس وہ بھی نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے، اگر آپ کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک سے جوتے چپل نہیں ہیں تو کسی کے پاس جوتے چپل پہننے کے لیے چاہے پھٹے پرانے کیوں نہ پاؤں ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ میں پہننے کے لیے گھڑی نہیں ہے
تو دنیا میں کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کے پاس ہاتھ ہی نہیں ہے. لہٰذا دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس آپ سے کم ہوگا، جو آپ سے بری حالت میں ہوں گے. انسان کی خوشی اور غم کا راز موازنہ میں ہے، کمپیریسن میں ہے. انسان خوش بھی ہوتا ہے اور غمگین بھی ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے جب وہ موازنہ کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان کو اس کا مالک، جاب کر رہے ہیں کمپنی میں، ایک آدمی اس کا مالک ہے، اس کو کہے تم کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں، تمہاری تنخواہ پہلے 50,000 تھی، اب ہم نے اس کو 60,000 کر دیا. وہ آدمی خوشی خوشی آئے گا، آ کے اپنی ڈیسک پہ بیٹھ کے کام خوشی خوشی کرے گا کہ ماشاءاللہ میری تنخواہ بڑھ گئی، 50 سے 60 ہو گئی. اس کے بازو جو بیٹھنے والا ہے وہ بھی آ کے خوش ہو کہے میری بھی بڑھ گئی. کہ کتنی بڑھ گئی؟ کہا میری 50 تھی 70 کر دی. اب اس آدمی کے دل میں غم پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس کو دیکھا، کہا 70 اس کے کیسے ہو گئے؟ تو اب اس کے جو 10 بڑے تھے اور وہ خوش تھا، گھر پہ جا کے بیوی کو بتائے گا کہ میری تنخواہ بڑھ گئی ہے. اب اس کا دل خوشی کی بجائے غم میں ڈوب جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا اس سے موازنہ کیا. اگر وہ نہیں کرتا، اگر اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی تنخواہ اس سے زیادہ بڑی تو اس کو غم نہیں ہوتا. غم کب ہوا؟ جیسے ہی اپنے سے زیادہ کو دیکھا غم ہوا. اس اعتبار سے دنیا میں آپ کتنی بھی ترقی کر لیں، کتنی بھی ترقی کر لیں، ہمیشہ آپ کی نگاہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسا انسان آئے گا جس کے پاس آپ سے زیادہ ہے. تو اگر آپ یہ قاعدہ اپنے لیے بنا لیں تو آپ ہمیشہ غمگین رہیں گے. پا کر بھی آپ غمگین ہوں گے، ترقی کر کے بھی آپ غمگین ہوں گے. لہٰذا زندگی میں ضروری، اور اس میں غمگین ہونے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے مجھ کو کم دیا، اس کو زیادہ کیسے دیا؟ میں بھی محنت کرتا ہوں، وہ بھی محنت کرتا ہے، بلکہ وہ تو مجھ سے کم کرتا ہے، میں زیادہ کرتا ہوں، مجھے کم کیوں ملا؟ اس کو زیادہ ملا. اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. بہت ممکن ہے ایک انسان اس شکر کی بجائے پا کر بھی شکایت کرنے والا بن جائے. لہٰذا اس حدیث میں اس بات کی تعلیم ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنی نگاہ ان لوگوں کی طرف رکھے جو اس سے زیادہ محروم ہیں یا اس سے کم پائے ہوئے ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی هذا الحدیث دواء الداء، اس حدیث میں بیماری کے لیے دوا ہے. لأن الشخص اذا نظر الى من هو فوقه لم يأمن ان يؤثر ذلك فيه حسدا. کیا ہوگا؟ ایک آدمی اپنے سے اوپر والے کو جب دیکھے گا تو ظاہر بات ہے انسان کا دل پتھر نہیں ہے، وہ جذبات کچھ نہ کچھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایموشنز اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ آپ کا بھائی ہے، آپ سے زیادہ اس کے پاس ہے، آپ کا بزنس اتنا نہیں چل رہا ہے، اس کا بزنس چل پڑا، جائیداد میں سے آپ نے بھی حصہ لیا، اس نے بھی حصہ لیا، آپ کو بھی اتنا ہی ملا، اس کو بھی اتنا ہی ملا. اس نے ایک ایسے بزنس میں لگایا جس سے وہ بالکل بہت آگے نکل گیا، اور آپ نے اس کو کھانے پینے میں خرچ کر کے ختم کر دیا یا چھوٹی چیز میں لگایا. وہ آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے. جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کے دل میں اس کے لیے حسد پیدا ہوگا. تو اپنے سے اوپر دیکھنے والے کے تعلق سے پہلی مصیبت یہ پیدا ہوتی، کہتے ہیں لم یأمن ان یؤثر ذلك فیہ حسدا، اس کے دل میں حسد پیدا ہوگا. اور حسد جو ہے یہ دھیمی موت ہے. ڈائریکٹ مرنے کی بجائے آدمی دھیرے 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 مرے، اندر ہی اندر سلگتی رہے اس کی آگ، اور کبھی سکون کی نیند وہ سو نہ پائے. وَدَوَاؤُهُ أَن يَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، اس کی دوا یہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کو دیکھے، کمتر کو دیکھے. لِيَكُونَ ذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى الشُّكْرِ، تاکہ یہ چیز اس کے لیے شکر کا دروازہ کھول دے، اس کے لیے شکر کی داعی بنے، شکر کی طرف اس کے لیے رہنمائی کرنے والی چیز بنے. تو دیکھیے اپنے سے اوپر دیکھنے والے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے سے شکایت اور حسد پیدا ہوگا. اللہ کی نسبت سے شکایت اور مخلوق کی نسبت سے حسد پیدا ہوگا. اور اپنے سے نیچے والے کو جب دیکھے گا تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی مصیبت نہیں ڈالی، اللہ نے مجھ کو محفوظ رکھا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. تو ایک انسان جب اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے تو شکر پیدا ہوتا ہے، اور اپنے سے
زیادہ پائے ہوئے کو دیکھتا ہے تو شکایت اور حسد پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو نعمتیں اس کو ملی ہیں ان کی ناقدری پیدا ہوتی ہے، ان کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ نعمتیں کتنی قیمتی ہیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے پاس نعمتیں پڑی ہوتی ہیں، جب وہ چیز چھن جاتی ہے تب جا کے احساس ہوتا ہے۔ صحت ہے، آج ہے لیکن کل بیمار پڑ جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس صحت ہو۔ مال ہے، چلا گیا پھر احساس ہوتا ہے۔ کتنی ساری نعمتیں ہیں، خالی فارغ وقت اس کے پاس ہے، جب وقت چھن جاتا ہے اور مشغول ہو جاتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا ہے۔ بہت ساری نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، وہ انسان ان کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے اور یوں ہی زندگی گزرتی رہتی ہے، دوسروں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے۔ جب اس کی اپنی نعمت چھن جاتی ہے تب جا کے احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت تھی جو آج میرے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نعمتوں کو جو اس کے پاس ہیں ان کی قدر کرے، ان پر نگاہ رکھے، کیا کچھ اللہ نے مجھ کو دیا ہے۔ یہ کب احساس ہوگا؟ جب اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے گا کہ میرے پاس وہ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ امام الطیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا حدیث جامع لانواع الخیر، یہ بڑی جامع حدیث ہے جس میں کئی انواع کی خیر موجود ہے، کئی خیر کی باتیں اس میں موجود ہیں۔ لأن الانسان اذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك، اس لیے کہ جب انسان اپنے سے اونچے کو دیکھتا ہے اس کا نفس اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اس کی چاہت کرتا ہے۔ واستصغر ما عنده من نعمت اللہ، اور اس کے پاس جو نعمت اللہ کی ہے اس کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس کے پاس کتنی ساری چیزیں، میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاس بائک ہے، اس کے پاس کار ہے، اس کے پاس اچھی کار ہے، میرے پاس گھٹیا ہے، کئی بار مینٹیننس کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب انسان یعنی وہ بھی چھن جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کار ہی تو اچھی تھی، اب تو پیدل جانا پڑ رہا ہے۔ تو جب نعمتیں چھن جاتی ہیں تب ان کا احساس ہوتا ہے، اور اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے میں اپنی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس سے منع کیا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع کیا ہے کہ آدمی اپنے سے اوپر والوں کو جن کو دنیا میں زیب و زینت اور یہاں کی چیزیں دی گئی ہوں، آدمی ان کو نہیں دیکھے، خاص طور سے مومن ان کو نہ دیکھے، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی نعمت ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے کھاتا ہے، ٹھیک سے سالن اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ٹھیک سے کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے۔ دوسرے دنیا میں کفار ہے، مشرکین ہیں، فساق و فجار ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ ان کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے کی بجائے یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی نعمت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے اللہ کی عبادت کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی بات بولنے اور سننے کی ہم کو توفیق دی، صحیح نفع والا علم دیا، دین کا علم دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ ساری چیزیں گھٹیا ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن یہ علم، یہ ایمان، یہ دین، یہ نعمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ دیا اور ہم کو یہ دیا۔ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں گئے اور دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان بنے ہوئے ہیں، اور آپ کے گھر میں اناج یوں پڑا ہے تھوڑا سا ایک سا، اور بالکل دباغت دیے بغیر چمڑے لٹکے ہوئے، اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ بڑی بڑی یعنی چیزیں ہیں، نہ مال و دولت آپ کے گھر میں ہے۔ رونے لگے، کہا اے عمر کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیسر و کسرا ثمار اور انہار میں ہیں، باغوں میں ہیں اور نہروں میں ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہونے کے باوجود دنیا میں آپ کا یہ حال ہے، تو کیوں نہ روؤں میں؟ تو کہا کہ اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ان کو دنیا میں مل جائے اور ہم کو آخرت میں ہے؟ ہمارے پاس آخرت کا کانسیپٹ ہے، ہم کو آخرت میں مل سکتا ہے اس دین کی بنیاد پر، اس ایمان کی بنیاد پر، تو ان کے پاس آخرت نہیں ہے۔ تو ایک مومن کے لیے یہ احساس ہی کافی ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے پاس بس روپیہ پیسہ ہے۔ تو آدمی اپنے پاس کی نعمت کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ
ज़हरत अल-हयात दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। सूरह ताहा में आयत नंबर 131 में अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी, आप अपनी निगाहें उठा के उन लोगों की तरफ मत देखना, यानी रगबत के तौर पर मत देखना, इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरत अल-हयात दुनिया लिनफ्तिनहुम फीह। जो मुख्तलिफ किस्म की नेमतें, दुनिया की ज़ैब व ज़ीनत की चीजें हमने उनको दे रखी हैं, किस्म किस्म की चीजें उनको दी है और दुनिया में बतौर तमत्तु उनको अता किया है, मजा उठा लो दुनिया में, इस तौर पर हमको दिया है ताकि उनको आजमाएं, उनका इम्तहान लें। ये बतौर फितना उनको मिला है, आखिरत में सवाल होने वाला है और दुनिया में गुमराही भी इसकी बुरी वजह से आ सकती है। तो आप उसको रगबत के तौर पर उन चीजों की तरफ अपनी निगाह उठा के ना देखें, बल्कि अल्लाह ने फरमाया वरिज़्क़ु रब्बिका खैरुन व अबका। और ए नबी, आपके रब का जो रिज्क है, जो आखिरत में मिलने वाला है, वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाला है। दुनिया की चीजें घटिया हैं, खत्म होने वाली है। आखिरत की नेमतें बेहतर हैं, बाकी रहने वाली है। उसमें खैरियत है, उसमें बका है। ये घटिया है और खत्म होने वाली है, इसमें फना है। तो मोमिन को ऐसा होना चाहिए कि अगर वाकई दुनिया में नहीं भी है, वो सबसे कमतर हालत में अगर दुनिया में है, तब भी ये सोचे कि मेरे पास दीन है, मेरे पास अल्लाह के तकर्रुब के असबाब हैं और मेरे पास जन्नत की कामयाबी को पाने के वसाइल हैं। इससे ज्यादा मुझको और क्या चाहिए। दुनिया नहीं मिली तो नहीं मिली, आखिरत तो मिलेगी। वैसे भी दुनिया पाके भी किसको मिलती है। बड़े बड़े बादशाह यहाँ से चले गए, बड़े बड़े मालदार यहाँ से चले गए, कौन रहा यहाँ पे। या तो चीजें उनको छोड़ के चली गई, या तो वो चीजों को छोड़ के चले गए। तो यहाँ तो रहना ही नहीं है, रहना आखिरत में है, पाना असल वो है। तो ये चीज जो है मोमिन की निगाह में होनी चाहिए। इस ताल्लुक से तस्हीलुल इल्माम में शेख सालिह अल फौजान फरमाते हैं फहादिही क़ाइदतुन अज़ीमा उन्ज़ुरु इला मन हुवा दूनकुम। उन लोगों की ये बहुत बड़ा कायदा है कि तुम उन लोगों को देखो जो तुमसे नीचे हैं, फिल माली और व फिस सिहत, के माल और सेहत में तुमसे नीचे हैं। यहाँ पर इस हदीस में सवाल ही पैदा होता है कि क्या हर चीज में ऐसा करना है, कि अपने से नीचे वालों को देखना है, या दुनिया के एतबार से अपने नीचे वालों को देखना है। फरमाते हैं कि वफी गैरि ज़ालिका मिनल उमूरि इल्ला फी उमूरिल इबाद। दुनिया के एतबार से माल और सेहत और दौलत और जितनी भी चीजें हैं, इनमें अपने से नीचे वालों को देखो, लेकिन इबादत के मामले में नहीं। जिससे आदमी कहे मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, वो 4 पढ़ता है, उसको देखो नहीं, बल्कि इबादत के मामले में, दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखना है। फफी उमूरिल इबादती ला तंजुर इला मन हुवा दूनक। इबादत के मामले में, दीन के मामले में अपने से नीचे वालों को मत देख। ला तंजुर इलल कुसाला वल मुदईना वल मुदय्यीना बल इंजुर इलल अबरारी व इलल अतकिया। उन लोगों को मत देख जो सुस्ती करते हैं दीन के मामले में और दीनी अहकाम को ज़ाय करते हैं, अल्लाह के दीन को बर्बाद करते हैं, बल्कि उनको देख जो अबरार हैं, अतकिया हैं, नेक लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं। अपने से ज्यादा मुत्तकी को देख ताकि उस तरह उसकी इक्तिदा कर सके, रगबत पैदा हो, उससे मुकाबला आराई तेरी हो, और अपने से ज्यादा नेकी करने वाले को देख। तो दीन के मामले में अपने से ऊपर वालों को देखना है, दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखना है। कहते हैं लिखई तुशारिकहुम औ ततशब्बह बिहिम। क्यों अपने से ऊपर वालों को दीन में देखना है? ताकि तो उन सिफात में उनकी मुशारकत करे, उन जैसा बनने की कोशिश करे, उनका तशब्बुह इख्तियार करे। तो ये बात भी यहाँ पर याद रखी जाए कि दीन के मामले में अपने से नीचे नहीं, अपने से ऊपर वालों को देखे। अल्लाह ताला कुरान करीम में जन्नत के अहवाल को अल्लाह ने बयान किया और जन्नत की नेमतों को अल्लाह ने बयान किया और मुत्तकीन के हाल को जिक्र किया और कहा वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून। तनाफुस करने वालों को इन चीजों में तनाफुस करना चाहिए। सूरतुल मुतफ्फिफीन में आयत नंबर 26 में अल्लाह ने बात कही है। तो मालूम हुआ कि दीन के मामले में, आखिरत के मामले में आदमी को अपने से ऊपर वालों से compete करना चाहिए कि वो उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करे, और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए ताकि अल्लाह की नेमतों पर नाशुक्री पैदा ना हो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं या बन आदम
اذا رأيت الناس فی خیر فنافسهم فیہ، اے ابن آدم جب تو لوگوں کو کسی خیر میں دیکھے، نیکی دین بھلائی میں دیکھے، فنافسهم فیہ تو تو ان سے تنافس کر۔ تنافس کہتے ہیں کسی چیز کی رغبت اس طور پر کہ مجھ کو ملے، اگر ایک ہی چیز ہے تو میں اس چیز کا پانے والا بنوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ فِي هَلَكَةٍ وَذَرْهُمْ وَمَا اخْتَارُوا لِأَنفُسِهِمْ، لیکن جب تو دیکھے انہیں کہ کسی ہلاکت میں واقع ہو رہے ہیں تو ان کو چھوڑ دے، یعنی دنیا میں کھو جا رہے ہیں، گناہوں میں جا رہے ہیں، گناہوں کی لذت اٹھا رہے ہیں، اگر وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہلاکت کے ذریعے سے نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، فَذَرْهُمْ وَمَا اخْتَارُوا لِأَنفُسِهِمْ تو انہیں اور اس چیز کو چھوڑ دے جو انہوں نے اپنے لیے چنی ہے یا پسند کی ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں حافظ ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے۔ دنیا میں تنافس کرنا ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا میں دوسروں سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کرنا کہ مجھے مل جائے اسے نہ ملے، یہ جو چیز ہے تنافس، یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكني اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم۔ امام البخاری نے کتاب المغازی 4015 اور امام مسلم نے الزہاق 2961 پر اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم، قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر کا خوف نہیں ہے، غربت آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی، تم غریب ہو جاؤ گے اور تمہارے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، مجھے قطعاً اس کا ڈر نہیں ہے۔ الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ دنیا تم پر پھیل۔ مجھے تم پر اس بات کا ڈر نہیں کہ دنیا میں تم فقیر ہو جاؤ، فقر و فاقے میں چلے جاؤ، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے، یعنی دنیا کی نعمتیں تمہیں میسر ہوں اور خوب خوب ہوں، کما بسطت علی من کان قبلکم، ویسی جیسے تم سے پہلوں کو عطا کی گئی، فتنافسوها کما تنافسوها تو جیسے انہوں نے بھی نعمتوں میں ایک دوسرے پر تنافس کیا کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے، اسی طرح تم بھی کرنے لگو۔ وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ اور یہ دنیا تمہیں بھی ویسے ہلاک کر دے جیسے انہیں ہلاک کیا۔ تو معلوم ہے کہ دنیا میں تنافس، دنیا میں ایک دوسرے سے زیادہ حرص کرنا مال و دولت کی ہلاکت کا سبب ہے، فقر سے بڑھ کے بڑی مصیبت ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ فقر و فاقے میں اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، ان کے اندر انسانیت باقی رہتی ہے، لیکن جب دنیا کے جنگل میں اور مادی جنگل میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں تو جانور بن جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے بڑھ کر پھر حلال و حرام کو ایک کر لیتے ہیں، پھر لوگوں کی عزتیں اور لوگوں کے سارے معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے میں لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کے ترقی کرنے والے بن جاتے ہیں، انسانیت کھو دیتے ہیں۔ دنیا کا پانا اور دنیا کے پانے کی حرص کرنا انسان کے لیے فساد کا سبب ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں منحۃ العلام میں وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا بِهَذِهِ الْوَصِيَّةِ الْجَامِعَةِ لَعَاشُوا صَابِرِينَ شَاكِرِينَ راضين، کہتے ہیں اگر لوگ اس جامع وصیت کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تاکید ہم کو دی ہے، وصیت کی ہے، اگر اس کو تھام لیں، اس کا اہتمام کریں، اس کو پکڑ لیں تو لعاشوا صابرین شاکرین راضین، تو وہ زندگی گزاریں گے صبر والے، صابر بن کر، شاکر بن کر، راضی ہو کر، محرومی پر صبر ان کی زندگی میں آئے گا اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر شکر کرنے والے بنیں گے، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر راضی رہنے والے بنیں گے۔ کنٹینٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، راضی رہنا۔ لہٰذا انسان کو دنیا کے پانے کی طلب ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کہ وہ دیوانہ ہو جائے، اتنی نہیں کہ وہ دوسروں کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ کر اپنے پاس کی نعمتوں کی ناقدری کرے اور اللہ کی ناشکری کرے۔
اتنی نہیں کہ وہ حلال و حرام کو ایک کر دے، کہ وہ جانور بن جائے اور دنیا میں ایسا چلا جائے کہ پھر اللہ کے احکام کو ضائع کرنے والا بنے۔ تو یہ جو حدیث ہے بہت اہم حدیث تھی، جس میں ہم کو ایک اصول بتایا گیا خوش رہنے کا، کہ وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے، اپنے اسے اوپر والوں کو نہیں۔ اور اگر دکھائی دیتا ہے کہ فلاں کے پاس میرے سے زیادہ ہے، اس کا گھر دیکھو کتنا بڑا اور میں جھوپڑے میں ہوں، تو آدمی ان لوگوں کو دیکھ لے جو فٹ پاتھ پر راستے کے کنارے جی رہے ہیں۔ اگر میرے پاس کھانے کے لیے ویسا نہیں جو دوسروں کے پاس ہے، تو ان لوگوں کو بھی دیکھے جو کچرے میں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں، یا جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو مانگ کے کھا رہے ہیں، جو بھوکے کئی کئی دنوں تک رہ رہے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کھانا مجھ کو نہیں دیا ہے، تو کم سے کم اتنا سوچے کہ بھوکوں سے تو بہتر میرا حال ہے۔ یہ چیز اس کو ہمیشہ خوش رکھے گی۔ تو خوش رہنا صرف پانے میں نہیں ہوتا ہے، محرومی میں بھی ہو سکتا ہے، اگر اپنے سے زیادہ محروم کو انسان دیکھے۔ تو یہ جو چیز ہے حدیث میں ہم کو خوش رہنے کا نسخہ اور ضابطہ بتایا گیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ دوسری حدیث تھی جو اس باب میں کتاب الادب میں ہے۔ اچھے جینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے۔ آئیے حدیث نمبر 3 دیکھتے ہیں، جس کا عنوان ہے نیکی اور گناہ۔ اور اس حدیث میں ہم کو بتایا گیا کہ واقعی نیکی کیا ہے اور گناہ کی علامات میں سے 2 بڑی علامتیں کیا ہیں۔ وعن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، اخرجہ مسلم۔ امام مسلم نے حدیث نمبر 2553 پر اس کو روایت کیا ہے۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، میں نے پوچھا۔ فقال البر حسن الخلق، آپ نے فرمایا نیکی تو اچھا اخلاق ہے، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹکتی رہے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تجھے یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی باب میں ایک اور روایت ہے جو مزید اس کی وضاحت کرتی ہے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اخبرنی بما یحل لی ویحرم علی، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ میرے لیے کیا حلال ہے اور مجھ پر کیا حرام ہے۔ قال فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصوب فی النظر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے تک مجھ کو دیکھا۔ فقال البر ما سکنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، کہا کہ نیکی یہ ہے، نیکی وہ چیز ہے جس سے جی کو سکون ملے اور دل کو اطمینان نصیب ہو۔ والاثم ما لم تسکن الیہ النفس، اور گناہ وہ عمل ہے، وہ چیز ہے جس سے جی بالکل سکون نہ پائے، انسان کے جی کا سکون ختم ہو جائے۔ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، اور آدمی کے دل کو ذرا بھی اطمینان نہ ہو، اس کا اطمینان ختم ہو جائے۔ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ، چاہے فتویٰ دینے والے کتنا ہی فتویٰ تجھ کو دے دیں، چاہے لوگ فتویٰ دے دیں، لیکن تیرا دل قطعاً بھی سکون و اطمینان نہ پائے، تیرا سکون ختم ہو جائے یا تجھ کو تردد ہوتا رہے، کہیں اطمینان نہ ہو، دل میں ٹھہراؤ نہ ہو، تو ایسی چیز جو ہے یہ گناہ ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں 1735 پر شیخ الالبانی نے کہا کہ اسنادہ جید، اس کی سند بہت اچھی ہے، عمدہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو ایک تیسرے صحابی روایت کرتے ہیں، جو اسی باب میں ہے، جو مزید اس کی وضاحت کرتی ہے اور قدر تفصیل اس میں ہے۔ وابصہ ابن معبد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اريد الا ادع شيئا من البر والاثم الا سالته عنه، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری نیت یہ تھی کہ نیکی اور گناہ کی کوئی بات ایسی نہ ہو جو میں آپ سے نہ پوچھوں،
آج تو پوچھ کے ہی رہوں گا۔ وَإِذَا عِندَهُ جَمْعٌ، لیکن جب پہنچا تو دیکھا کہ کافی لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ، تو میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آپ کے قریب جانے لگا۔ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، إِلَيْكَ يَا وَابِصَةَ، لوگ کہنے لگے کہ اے وابصہ ذرا دیکھو، ذرا خیال رکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے کیسے جا رہے ہو۔ فقلت انا وابصہ دعونی ادن منہ، کہا ہاں میں وابصہ ہوں، مجھے جانے دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ کے قریب بیٹھنا چاہتا ہوں۔ فإنه من احب الناس الی ان ادنو منہ، اس لیے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت جس کے قریب میں بیٹھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا فقال علی ادنو یا وابصہ، ادنو یا وابصہ، آپ نے کہا اے وابصہ آؤ آؤ قریب آؤ، قریب آ کے بیٹھو۔ فدنوت منہ حتی مست رکبتی رکبتہ، میں آپ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا یہاں تک کہ میرے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کو مس کرنے لگے، چھونے لگے، ٹچ ہونے لگے۔ فقال یا وابصہ اخبرک بما جئت تسألنی عنہ او تسألنی، کہا کہ اے وابصہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو۔ فقلت یا رسول اللہ فاخبرنی، کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ قال جئت تسألنی عن البر والاثم، کہا کہ اے وابصہ تم نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ قلت نعم، کہا ہاں اللہ کے رسول۔ فجمع اصابعہ الثلاث فجعل ينكت بها في صدری، تین انگلیاں آپ نے اپنی جمع کی اور میرے سینے میں آپ نے اس طرح سے ان کو مارا یا چبھویا یا اس کو سینے پر رکھا اس کو۔ وَيَقُولُ يَا وَابِصَةَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، کہا اے وابصہ اپنے دل سے پوچھ، اپنے دل سے فتویٰ لے، اپنے دل سے فیصلہ لے۔ البر مطمئن الیہ القلب واطمأنت الیہ النفس، نیکی وہ چیز ہے جس سے تیرے دل کو اطمینان اور سکون ہو، سکون و اطمینان نصیب ہو۔ والإثم ما حاک فی القلب، اور گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹکتی رہے۔ وتردد فی الصدر، اور تیرے سینے میں یعنی اس میں تردد ہوتا رہے۔ اور وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اور لوگ فتوے پر فتوے تجھ کو دیتے رہیں لیکن پھر بھی تیرا دل کبھی سکون و چین اور اطمینان نہ پائے، وہ گناہ ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 1734۔ تو یہ تین روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کے بارے میں علامات بتائیں اور عظیم الشان نیکی کیا ہے اور گناہ کو کیسے پہچانا جائے آپ نے اس کو بتایا۔ آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی واقعی نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق۔ اچھا اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اس حدیث میں فضیلت ہے اچھے اخلاق کی ہے۔ معلوم ہوا کہ واقعی نیک انسان وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، اور نیکی کا کمال یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اعلیٰ ہو جائے۔ دیکھیے عمل ایک چیز ہے لیکن اوصاف اس سے زیادہ بہتر چیز ہے۔ مثلا کبھی کبھار صبر کر لینا، کیا وہ اس سے صابر ہو جاتا ہے؟ نہیں، لیکن عمل کی تکرار انسان کو اوصاف دیتی ہے۔ جب ایک آدمی سمجھ لیجیے ہفتے میں ایک بار نماز پڑھ لیتا ہے، ماشاءاللہ نمازی یہ جمعہ پڑھتا ہے، نہیں کہیں گے۔ کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، کبھی کبھی صبر کر لیتا ہے، کبھی کبھی ذکر کر لیتا ہے، جو کبھی کبھی کرتا ہے اس کو صابر، اس کو شاکر، اس کو نمازی، اس کو مہینے میں ایک آدھ روزہ رکھ لے، روزے دار اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ رمضان کا بڑے بڑے روزے رکھ لے، باقی سب چھوڑ دے۔ اوصاف صفات تب حاصل ہوتی ہیں جب عمل میں دوام اور تکرار ہوتا ہے، تو ہمیشہ صفات اعلیٰ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے وعدے عام طور سے صفات والوں کے ساتھ زیادہ ہیں، اگرچہ اعمال پر بھی ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو عمل کے دوام والے ہوں اور جن کو اس عمل کی صفت حاصل ہو چکی ہو۔ تو کہا کہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ وصف حسن الخلق، راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک نے اچھے اخلاق کی صفت بیان کی کہ اچھا اخلاق کہتے کس کو ہیں؟
فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وکف الاذى. 3 چیزیں اچھا اخلاق ہے. تفصیل تو اس کی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اس کو شامل کیا جائے مختصر سے 3 چیزوں کے اندر تو وہ کیا ہے؟ نمبر 1 بسط الوجہ، لوگوں سے ملاقات کے وقت ایسے طور پر ملنا کہ آپ کا کشادہ روئی سے ملنا، کشادہ پیشانی سے ملنا، مثلا کہ ایک انسان منہ ایک دم ٹیڑھا کر کے اور کسی طرح سے ان سے مل رہا ہو کہ پسند نہیں کرتا ہے، نہیں، ان سے خوش مزاجی کے ساتھ ان سے ملنا ہے. تو نمبر 1 انسان خوش مزاج ہو، خصوصاً لوگوں سے ملاقات کے وقت. نمبر 2 وہ بذل المعروف، لوگوں پہ خیر کو خرچ کرنے والا ہو، مال، علم یا سلوک، جو بھی چیز ہے جو خیر اللہ نے اس کو دی ہے، بھلائی اس کو اللہ نے عطا کی ہے، لوگوں پر لٹائے، لوگوں پر خرچ کرے، کنجوس نہ ہو، روک کے نہ رکھے. نمبر 3 وکف الاذی، اور جو تکلیف یہ اس کے اندر ہے، یہ شر اس کے اندر ہے، جو برائی اس کے اندر کچھ ہے اگر، تو لوگوں کو تکلیف سے اپنی بچائے رکھے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، لوگوں کو پریشان نہ کرے. تو اچھے سے ملنا اور خیر لوگوں پر لٹانا اور اپنے شر سے لوگوں کو بچانا یا کسی بھی شر سے لوگوں کو بچانا، وکف الاذی، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا، یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اچھے اخلاق اس کو کہتے ہیں. امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، روایت ہے 2005، نمبر 2005 اس کا ہے. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وبعضهم قال حسن الخلق ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به وهذا اجمع وابين واوضح. کہتے ہیں بعض علماء نے اچھے اخلاق کے بارے میں کہا کہ اچھا اخلاق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تو ویسا ہی معاملہ کرے جیسا تو چاہتا ہے کہ وہ تیرے ساتھ معاملہ کرے، لوگوں کے ساتھ تو وہ سلوک کرے جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ اچھا اخلاق ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ زیادہ جامع بات ہے اور زیادہ واضح بات ہے. تو یہ فتح ذی الجلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح شیخ عثیمین کی، اس میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. تو اچھا اخلاق کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آپ پسند کرتے ہیں کہ لوگ آپ سے اچھے سے ملیں، آپ کا اکرام کریں، آپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، آپ کا دل نہ توڑیں، آپ کی بے عزتی نہ کریں، آپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. آپ بھی لوگوں کے ساتھ ایسا رہیں، وہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، شر کا نہیں، آپ بھی لوگوں کے ساتھ ایسی معاملہ کریں. تو اچھا اخلاق یہ ہے. شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں کہ وَهَذَا جَوَابٌ جَامِعٌ مُوجِزٌ، یہ جامع اور بہت مختصر جواب ہے جو آپ نے صحابی کو دیا. معناه ان حسن الخلق اعظم خصال البر، کا معنی یہ ہے کہ اچھا اخلاق نیکی کی عظیم الشان، عظیم ترین خصلتوں میں سے ہے. كقوله الحج عرفہ، او ان حسن الخلق جامع لجميع انواع البر. 2 باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. یہ جو جملہ ہے کہ نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اچھا اخلاق اعلیٰ ترین نیکی ہے، ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اچھا اخلاق نیکی کی عظیم الشان قسموں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، کہ او ان حسن الخلق جامع لجمیع انواع البر، تمام نیکی کی قسموں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. منحت العلام میں یہ بات انہوں نے کہی ہے. اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بر کے معنی کیا ہے؟ بر کا لفظ بہت وسیع ہے. نیکی، بر کو نیکی کہتے ہیں، بر کے معنی نیکی کے ہیں. اللہ رب العالمین نے تقوی کو نیکی قرار دیا ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے سارے دین کا حاصل تقوی ہے. تقوی 3 چیزوں سے بنتا ہے. 1 اللہ کا خوف، 2 اس خوف کے نتیجے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا. اللہ سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا جس سے آدمی محفوظ رہے اللہ کے عذاب سے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا عذاب یا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وہ سب کچھ کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا ہے.
تو ساری نیکیاں اس میں آ گئیں، سارے گناہوں سے بچنا اس میں آ گیا۔ اور اللہ کا خوف یہ اصل ہے ان ساری چیزوں کے لیے۔ اس بات کا خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات کا خوف کہ کہیں اللہ تعالیٰ سزا نہ دے دنیا میں یا آخرت میں، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پیچھے سے داخل ہو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 179۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ حج کے لیے لوگ اس زمانے میں جاہلیت میں لوگ یہ کرتے تھے یا ابتدا میں ایسا کرتے تھے کہ گھر میں جب داخل ہوتے، اگر حاجی ہوتے، احرام میں ہوتے، تو گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے، پیچھے سے داخل ہوتے تھے، اس کو نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ تم گھروں میں دروازوں سے داخل ہو۔ نیکی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے والا ہو، ایسے تمام کاموں سے بچنے والا ہو جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو نیکی تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ ایک اعلیٰ اخلاق۔ اب یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نیکی کا معاملہ یا اخلاق کا معاملہ اللہ سے بھی جڑا ہوا ہے، اور اصل جو نیکی ہے وہ تقویٰ ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہو، یہ نیکی ہے۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں کہ حسن الخلق مع اللہ و مع عباد اللہ۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی اچھا اخلاق ہے، نماز بھی تو نیکی ہے، لیکن اس میں اخلاق کی بات نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے کٹ کے نماز آدمی پڑھتا ہے، یا اسی طرح سے روزہ ہے، یا اسی طرح سے حج ہے، یا اور بھی اعتکاف ہے۔ مثلا اعتکاف میں تو آدمی سب سے کٹ کے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ تو اچھا اخلاق نیکی ہے کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اچھا اخلاق صرف بندوں کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اچھا اخلاق اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کہ بندے کا معاملہ لوگوں سے اگر اچھا ہے تو من باب اولا اس کا معاملہ اللہ سے اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ سے اچھا اخلاق کا معنی کیا ہے؟ ایک انسان اللہ سے اچھا گمان رکھنے والا ہو، اللہ کی تعظیم کرنے والا ہو، اللہ کا ادب کرنے والا ہو، اللہ کی بات کو دوسروں پر ترجیح دینے والا ہو، اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتا ہو، اللہ رب العالمین کی شان اور اس کی عظمت کا احساس اس کے دل میں ہو، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا، محبت کرنے والا، اس سے حسن ظن رکھنے والا، سارے اوصاف ہیں یہ سب۔ تو بندوں کے ساتھ حسن ظن ہے تو اس سے زیادہ اللہ سے حسن ظن ہے۔ بندوں کی اگر بڑوں کی تعظیم ہے تو اس سے زیادہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی تعظیم سب سے زیادہ اولا ہے، زیادہ حقدار ہے وہ اس بات کا۔ اگر نیک لوگوں سے محبت ہے تو نیکی کی توفیق دینے والا اللہ اور بھلا معاملہ کرنے والا اللہ۔ ایمان والوں سے محبت ہے تو ایمان کی توفیق دینے والا اللہ۔ تقوی والوں سے محبت ہے تو تقوی کی توفیق دینے والا اللہ، اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ آدمی اللہ سے بھی اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں حسن الخلق مع اللہ و مع عباد اللہ۔ حسن الخلق اچھا اخلاق اللہ سے بھی ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ لأن الرسول لم یقید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو مقید نہیں کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، بلکہ عام چھوڑا۔ لم یقل حسن الخلق مع الناس ولكن اطلق، آپ نے نہیں کہا کہ نیکی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آ، آپ نے کہا کہ نیکی یہ ہے کہ تیرا اخلاق اچھا ہو، اللہ کے ساتھ بھی بندوں کے ساتھ بھی، اس میں پورا دین آ جاتا ہے۔ ورنہ آپ اگر صرف لوگوں کے ساتھ نیکی اچھا اخلاق ہے کو سمجھیں تو ساری نیکیاں جو عبادات والی ہیں، جو اللہ کے ساتھ والی ہیں، بلکہ ایمان بھی اس سے نکل جائے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے ساتھ اچھا اخلاق اس کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، تو ایمان سے لے کے تقوی سے لے کے عبادات سے لے کے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے لے کے لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، کہ بہتر طور پر نیکی کرنا یہ واقعی نیکی ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام میں شیخ محمد بن صالح ابن عثیمین نے بات کہی ہے۔ حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور عبادات سے اچھے اخلاق کو جوڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 1230، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کا اخلاق اچھا ہے، جن کا اخلاق ان میں سب سے اچھا ہے۔ جتنا اچھا اخلاق ہے اتنا کامل ایمان ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے۔ اچھا اخلاق نہ صرف اعلیٰ ایمان کی اچھے یعنی اونچے ایمان کی علامت ہے، بلکہ اس ایمان کے نتائج میں سے بھی ہے اور اس کے مکملات میں سے بھی ہے۔ جیسے جیسے اخلاق اچھا ہوگا ایمان کامل ہوتا چلا جائے گا، اور جیسے جیسے ایمان کامل ہوگا اخلاق اچھا ہوتا چلا جائے گا، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو ایمان سے جوڑا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم۔ ایک مومن اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے روزہ رکھنے والے اور رات میں قیام اللیل کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ معلوم ہے کہ اچھا اخلاق یہ بہت ہی اونچی چیز ہے، اس کے ذریعے سے انسان بہت ساری عبادات نوافل کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ انسان کو بعض اوقات عبادت گزار لوگوں سے بھی اوپر کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ سیل جامع صغیر حدیث نمبر 1932، حدیث صحیح ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ دو باتیں آپ نے کہیں۔ آپ نے فرمایا گناہ وہ چیز ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور تجھے برا لگے، تو بالکل ناپسند کرے اس بات کو کہ کئی لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے۔ یعنی دو باتیں یہاں پر آپ نے بتائیں، دل میں کھٹک اور اس چیز کا لوگوں کے سامنے آنا، اس سے ناپسندیدگی، یہ دو چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ یہ عمل برا ہے۔ اگر اس عمل کے بارے میں ایک تو جی میں کھٹک ہو، دوسرے کہ اس عمل کرتے ہوئے کہیں پکڑا نہ جاؤں، لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں عمل کر رہا ہوں، تو یہ عمل خود کیا ہے؟ یہ برا ہے، اس کی علامات میں سے ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَمَا نَحَاكَ فِي صَدْرِكَ أَيْ تَحَرَّكَ فِيهِ وَتَرَدَّدَ وَلَمْ يَنْشَرِحْ لَهُ الصَّدْرُ۔ حَاكَ فِي صَدْرِكَ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تیرے جی میں تردد ہو، یعنی اس کی طرف دل اطمینان نہ ہاں نہ ہو، کبھی ہاں کبھی نہ، اس طرح سے ہونے لگے، یا وہ چیز کھٹکتی رہے، اور کبھی انشراح صدر نہ ہو، دل پوری طرح مطمئن نہ ہو کہ چلو اس کام کو کرنا ٹھیک ہے۔ وحصل فی القلب منہ الشک وخوف کونہ ذنبا، اور دل میں ہمیشہ شک رہے کہ کہیں غلط تو نہیں ہے یہ، اس پر اطمینان نہ ہو کہ یہ صحیح ہے، اور اس بات کا ہر وقت ڈر لگا رہے کہ شاید یہ گناہ ہو، اس کا گناہ ہونا دل پر یعنی اس کا غلبہ ہو کہ یہ شاید گناہ ہی ہے، اطمینان نہ ہو اس چیز کے جائز ہونے پر۔ اس تعلق سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الاثم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ گناہ کیا ہے؟ ما الاثم وقال اذا حک فی نفسک شیء فدعه، آپ نے فرمایا جب کوئی چیز تیرے جی میں کھٹکے اسے چھوڑ دے۔ تو یہاں پر حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مومن کو چاہیے کہ وہ ایسی چیز کو چھوڑ دے جو چیز اس کے دل میں کھٹک پیدا کرے، حلال ہونے کے اعتبار سے، حلال و حرام کے اعتبار سے، نیکی اور گناہ کے اعتبار سے اس کا دل کبھی مطمئن نہ ہو کہ یہ جائز ہوگا، یہ صحیح ہوگا، اس کو کر سکتے ہیں، جب کھٹک پیدا ہو تو چھوڑ دے اس کو، یہاں تک کہ اس کے پاس علم آ جائے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے۔ کھٹک کے وقت میں، تردد کے وقت میں، شک کے وقت میں اس کو چھوڑ دینا چاہیے جب تک کہ اطمینان نصیب نہ ہو، جب تک کہ دلیل نہ ملے، علم نہ آئے۔ امام احمد، ابن حبان، طبرانی، حاکم اور اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، اور سیل جامع میں یہ حدیث 600 نمبر پر موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔
لیکن بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے، ہر چیز میں ان کو شک ہوتا ہے. کیا ان لوگوں کے لیے حدیث ہے؟ نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دین کا علم ہے اور جن کا قلب، جن کا مزاج سلیم ہے. جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر ان کو وضو میں ہمیشہ شک ہوتا ہے، شاید میرا وضو ٹوٹ گیا. تو ایسے آدمی کے لیے آپ نے کیا فرمایا کہ مسجد سے باہر نہ نکلے جب تک کہ آواز نہ سنے یا بدبو اس کو نہ آئے. کوئی ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا، اللہ کے رسول مجھ کو بار بار ایسا خیال ہوتا ہے اور شک ہوتا ہے کہ کہیں وضو تو نہیں ٹوٹ گیا میرا. تو آپ نے فرمایا یعنی ہوا تو نہیں نکل گئی، شک ہوتا ہے، شک ہوتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں ہر چیز پر شک ہوتا ہے. تو چاہے چیزوں کا معاملہ ہو یا اعمال کا معاملہ ہو یا احوال کا معاملہ ہو، آپ نے فرمایا مسجد سے مت نکلنا جب تک کہ تمہیں بدبو نہ آئے یا آواز نہ آئے، یعنی یقین جب تک تم کو نہ ہو. محض شک کی بنیاد پر وضو ٹوٹا تم نہیں سمجھ سکتے ہو. تو شکی مزاج والوں کے لیے حدیث نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس علم ہے اور جن کی طبیعت سلیم ہے. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ هَذَا الْخِطَابُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ لِمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ لَا لِكُلِّ أَحَدٍ. کہتے یہ جو آخری بات بیان ہوئی حدیث میں، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے کہ اس کو قاعدہ بنا لے کہ شک ہو تو چھوڑ دے. بدلیل ان اہل الفجور هل يحيق بصدورهم الفجور. یعنی آپ غور کریں، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یا تو آدمی شکی مزاج ہوگا یا تو اس کا قلب گناہوں کی وجہ سے پتھر کی طرح ہو گیا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے. یہ حدیث دونوں کے لیے نہیں ہے بلکہ درمیانی لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس علم اور تقوی دونوں، علم بھی ہو اور تقوی بھی ہو. اس کے بعد ان کو کھٹک ہو تو احتیاط کریں. معذرت، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو معذرت چاہتا ہوں میں. تو کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو گناہوں میں لت پت ہے اور اپنی فطرت کو کھو چکا ہے، تو ایسا انسان دلیل یہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے اس میں کوئی کھٹک نہیں ہوتی اس لیے صحیح ہوگا. تو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، سورہ فاطر آیت نمبر 8. تو اس شخص کا کیا حال ہے کہ جس کو اس کی برائی مزین کر کے دکھائی گئی ہو اور وہ اس کو بھلائی سمجھتا ہے. یعنی شیطان کا کام کیا ہے، آپ غور کریں. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ زمین میں جا کے میں اللہ کے بندے آدم کی اولاد ان کے لیے میں گناہوں کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا. تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں گناہ اچھے دکھائی دیتے ہیں، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں کتنے لوگ بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم اچھا کام کر رہے ہیں. تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی کھٹک نہیں ہو رہی ہے تو یہ چیز نیکی ہوگی یا یہ حرام نہیں ہوگی یا یہ غلط نہیں ہوگی، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے تابع کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم آ جانے کے بعد نہ آدمی اس کو اپنی طرف سے حرام کو حلال کر سکتا ہے نہ حلال کو حرام کر سکتا ہے. تو معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کے تابع ہونا چاہیے. تو یہ بات ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس علم ہے اور جو تقوی شعار ہیں، نہ یہ کہ ہر آدمی اپنے صرف جذبات ہی کو دلیل بنانا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. ہرگز نہیں اے نبی، آپ کے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حکم فیصل جج نہ بنائے، اور پھر آپ جو بھی فیصلہ دے دیں ان کا حال یہ نہ ہو کہ ان کے جی میں اس سے حرج ہو، وہ مما قضیت، آپ کے فیصلے سے، وہ یسلم تسلیما، اور آپ کے فیصلے کو پوری طرح تسلیم جب تک کہ نہ کر لے وہ مومن نہیں ہو سکتے. 3 باتیں ہونی چاہیے، آپ کو جج بنائیں اختلاف میں، فیصلے میں، ڈسپیوٹ میں، پھر آپ کے فیصلے پر جی میں کھٹک نہ ہو، آپ اپنے جی میں کوئی حرج نہ پائیں، تنگی نہ پائیں، اور 3 یہ کہ آپ کے فیصلے پر پوری طرح راضی ہوں. ایک حصے پر راضی، ایک پر راضی نہیں، ایسا نہیں، پورا تسلیم کر لیں جو بھی ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول دے دیں اسے لے لو. آدھی حدیث لے لی، آدھی نہیں لی، نہیں کر سکتے ایسا. تو اب رسول کا فیصلہ آنے کے بعد اب نہیں آدمی کہہ سکتا نہیں میرا دل نہیں مانتا ہے، نہیں میرے دل میں لگتا، مجھے نہیں اطمینان نہیں ہے کہ یہ حلال ہے. رسول کا فیصلہ آنے کے بعد تیرے اطمینان کی کیا حال ہے؟ اب تجھ کو اطمینان ہونا چاہیے. اس کے بعد تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں پھر بھی میرے جی میں کھٹک ہے، میں پرہیز ہی کرنا چاہتا ہوں. نہیں، رسول کے فیصلے کے بعد اب گنجائش نہیں رہتی. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ علماء فتویٰ دیتے ہیں دیکھیے فلاں دلیل کی بنیاد پر یہ جائز ہے، کہ نہیں میرا دل اطمینان نہیں ہے، میرے دل کو اس پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ حلال ہوگا. علم کے آ جانے کے بعد کھٹک کی کوئی قیمت نہیں ہے. دلیل کے آ جانے کے بعد آپ کے دل کی کھٹک، اس لیے علم کے تابع ہونا چاہیے. ہاں علم کسی کے پاس ہے اور اسے اطمینان نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کہا جا سکتا ہے کہ واقعی اس کا تقوی ہے، ورنہ بغیر علم کی جہالت میں کھٹک کوئی قیمت اس کی نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں پر آپ نے فرمایا کہ چاہے فتویٰ دینے والے فتویٰ دے دیں، تو مراد یہ ہے کہ بعض حالات میں ایسا ہوتا ہے کہ فتویٰ دینے والا پوری تفصیل نہیں جانتا ہے اور لوگ اپنا جھگڑا لے کے اس کے پاس جاتے ہیں. کبھی بولنے والا اتنا زیادہ زبان دراز ہوتا ہے کہ وہ ایسے انداز میں اپنی بات پیش کرتا ہے کہ فیصلہ کرنے والے کو لگتا ہے کہ اسی کی بات صحیح ہے، تو اس کے فیصلہ دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی، اپنے دل میں جان رہا ہے کہ یہ غلط ہے. تو مفتی کا فتویٰ ایک حرام کو حلال نہیں کر دیتا ہے، یہ خود اندر سے جان رہا ہے کہ میں نے سوال پوچھنے میں ادھورا سوال پوچھا ہے، لہٰذا اگر جی میں کھٹک ہیں تو ادھوری بات پیش کرنے کی وجہ سے، مفتی کے فتوے کی وجہ سے وہ چیز اس کے حلال نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر وانکم تختصمون الی، میں تو ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں اور تم اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو. ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، بہت ممکن ہے 2 آدمی جو جھگڑا لے کر آئے ہیں ان میں سے ایک آدمی دوسرے سے زیادہ زبان کا ماہر ہو. فاقضی علی نحو ما اسمع، وہ سارا کیس میرے پاس آنے کے بعد جو میں سنوں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں. فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذہ، تو اگر فیصلہ کرتے وقت میں کسی انسان کی بات سن کر اس کے بھائی کا حق اسے دے دوں تو وہ ہرگز بھی اس کو قبول نہ کرے، نہ لے اس کو. فانما اقطع له قطعه من النار، اس لیے کہ یاد رکھو میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا نکال کر دے رہا ہوں. اس کے بھائی سے اس کا حق میں اس کو دے رہا ہوں، اس کی بات کی وجہ سے، اس کی زبان درازی کی وجہ سے، اس کی مہارت کی وجہ سے، بات کو اپنے فیور میں پیش کرنے کی وجہ سے. میں جو سنوں گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. قاعدہ قضا کا یہی ہے. تو اگر میں اس کو دے بھی دیتا ہوں کسی کا حق، وہ نہیں کہہ سکتا بھائی میرے پاس تو اوپر سے فیصلہ آیا ہے، قاضی صاحب بول دیے تو اب میرے لیے میرا حق ہو گیا. نہیں، تو اپنے دل میں جانتا ہے کہ تو نے زبان درازی کر کے اور لحن کے ذریعے سے اور اپنی باتوں کی بناوٹ سے تو نے اس کا حق چھین لیا ہے. وہ بھولا بالا سیدھا سادہ اپنی بات پیش نہیں کر پایا، تو ماہر ہے زبان کا، تو نے ایسے انداز میں بات پیش کی کہ فیور میں تیرے فیصلہ آ گیا. اب تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جائیداد میری. اب بڑے سے بڑا مفتی بھی اگر رسول بھی فیصلہ دے دیں تب بھی وہ تیرے لیے جائز نہیں ہے. تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھ کہ کیا واقعی تو نے صحیح بات کی تھی، پوری طرح سے معاملہ کیس پیش کیا تھا، کیا تو نے حق کو حق باطل کو باطل پیش کیا؟ نہیں. تو اپنے دل میں جانتا ہے کہ غلطی تیری ہے، تو اپنے دل میں جانتا ہے کہ تیرا حق نہیں ہے، تو فتوے سے وہ تیرے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہاں یہ بات بتائی گئی ہے.
تو یہ جو حدیث ہے کتاب الاحکام میں بخاری میں 7168 اور صحیح مسلم میں کتاب الاقضیہ میں 1713 پر ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، لوگوں کے سامنے یا لوگوں کو کے علم میں بات آئیں تجھے پسند نہ ہو، وہ گناہ ہے۔ ایک تو یہ کہ تیرے جی میں کھٹکے، دوسرا یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کے آنے سے تجھ کو برا لگے، تو پسند نہ کرے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو نے یہ کام کیا ہے، تو ایسا کام اچھا نہیں ہوگا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما کرہت ان یراہ الناس منک فلا تفعلہ بنفسک اذا خلوت۔ بہت پیاری حدیث ہے، چھوٹی لیکن بہت بڑی حدیث ہے۔ امام ابن حبان اور امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 5659 5659 ما کرہت ان یراہ الناس منک، کوئی حال جس میں لوگ تجھے دیکھیں، تجھے پسند نہ ہو کہ لوگ مجھے اس حال میں دیکھیں، فلا تفعلہ بنفسک اذا خلوت، تو اکیلا ہو تب بھی اپنے بارے میں وہ کام مت کر، تب بھی تو وہ کام مت کر کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو تجھے اچھا نہیں لگے گا، تو اکیلا بھی ہے تو وہ کام مت کر۔ یا موٹے الفاظ میں جو کام تو لوگوں کے سامنے کرنے سے شرماتا ہے اکیلے میں بھی مت کر۔ جس کام کے کرنے سے لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے علم میں بات آ جائے اچھا نہیں لگے گا، تجھ کو برا لگے گا، اکیلے میں کام کیوں کرتا ہے ایسا؟ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ آدمی کو تنہائی میں بھی برائی سے بچنا چاہیے، اور یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ وہ چیز بری ہے جس کا لوگوں کے سامنے آنا اسے برا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جو مشکوک چیزیں ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ گناہ یہ ہے کہ تیرے جی میں کھٹکے، تو 3 قسم کی چیزیں ہیں، ایک حلال واضح، حرام واضح، درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے کہ حلال ہے، اور اس میں حرام ہونے کی زیادہ شکلیں دکھائی دیتی ہیں حلال ہونے کے مقابلے میں۔ ابھی قطعی علم نہیں آیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس میں ایسے یعنی بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس میں کچھ برائی لگتی ہے، تو آدمی کو علم کے آنے تک رکے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں علماء سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، اور اگر علمی اعتبار سے دلیل کی بنیاد پر حلال ثابت ہو جائے تب آگے بڑھے، تب تک رکا رہے، تب تک رکا رہے، کیونکہ نئی نئی چیزیں تجارت کے اعتبار سے آتی رہتی ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے حلال ہے کہ حرام ہے۔ آدمی کہے بھائی حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں، آدمی پیسہ لگا دیا اس بزنس میں، بعد میں جا کے معلوم ہوا کہ حرام ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ رکے، علم حاصل کریں، علم اور یقین اور دلیل کے بعد اس میں آدمی پڑھے، چاہے کھانے پینے کی چیز ہو، لباس کی چیز ہو۔ کوئی چیز کھا لی بعد میں معلوم پڑا حرام ہے، کچھ لباس اختیار کر لیا بعد میں پتا چلا کہ مرد کے لیے حرام ہے یا مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، ایسا لباس جائز نہیں پہننا، پیسہ ضائع ہو گیا اور گناہ کا گناہ۔ تو اس طرح سے یا آدمی کی عزت چلی گئی، یا تو دین کو نقصان ہوگا مشکوک سے، یا انسان کی عزت کو نقصان ہوگا، دو میں سے ایک ہوگا، یا تو اللہ کے ہاں ذلیل ہوگا یا لوگوں کے ہاں، یا دونوں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ۔ آپ نے فرمایا جو آدمی شک والی چیزوں سے، جن میں شک ہے حلال ہے کہ حرام، کھٹک ہے اس میں، آدمی ایسی چیزوں سے بچا، ایسی چیزوں سے بچتا رہا، اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، ایسے آدمی نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اپنے دین کو بچا لیا داغدار ہونے سے، دامن کو، اللہ کے ہاں گناہگار ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا، اور وہ عرضی ہی اپنی عزت کو بچا لیا۔ لوگوں کے سامنے آئے گا تو اچھا یہ ایسا کرتا ہے کیا، یہ فلاں تجارت کرتا ہے، یہ فلاں چیز کھاتا ہے، یہ فلاں چیز پہنتا ہے، یہ فلاں عمل کرتا ہے، تو آدمی اگر مشکوک میں واقع ہوگا اور وہ چیز حرام نکلی تو اس کی عزت جائے گی، لوگوں کے نزدیک غیر معتبر قرار پائے گا، عدم فقہ وہ قرار پائے گا، غیر فقہ قرار پائے گا۔ اور ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہات میں واقع ہوتا ہے وہ حرام میں واقع ہوتا ہے۔ اگر مشکوک چیز کل کو حرام نکلی تو حرام کا ارتکاب کرنے والا ثابت ہوگا، یا اگر مشکوک میں پڑنے کی جرت کرے گا تو کل کو ہمت بڑھ کے یہ حرام میں بھی واقع ہوگا۔
جو آدمی مشکوک میں جاتا ہے، احتیاط نہیں کرتا ہے، وہ حرام میں کیا احتیاط کرے گا، اس کی جرت بڑھے گی۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 52 اور امام مسلم نے کتاب المساقات میں اس کو روایت کیا ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشکوک سے بچو جب تک کہ علم نہ آئے، ورنہ یا تو دین برباد ہوگا یا عزت خراب ہوگی۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ دین اور عزت کا نقصان ہے۔ نجم الدین الطوفی اپنی شرح التعین فی شرح الاربعین میں کہتے ہیں، اور یہ پچھلے علماء نے ان کا حوالہ دیا ہے، ان کی 40 کی شرح ہے، کہتے ہیں فقد تضمنت هذه الجملہ علامتی الاثم، اس جملے میں کہ والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور تجھے ناپسند ہو کہ یہ بات لوگوں کے علم میں آ جائے۔ تو یہ دو جو باتیں ہیں، کہتے ہیں کہ اس جملے میں گناہ کی 2 علامات بتائی گئی ہیں۔ ایک احداہما تأثیرہ فی النفس وترددہ وما ذلک الا لشعورها بسوء عاقبتہ، کہتے ہیں کہ اس میں 2 علامات ہیں گناہ کی۔ ایک آدمی کے دل پر گناہ کی تأثیر، کہ دل میں تردد ہونا، دل کا مطمئن نہیں ہونا اس عمل کے لیے، اس چیز کے لیے، اس کھانے پینے یا جو بھی چیز ہے اس کے لیے۔ اور وما ذلک الا لشعورها بسوء عاقبتہ، اور یہ اس چیز کے اعتبار سے کہ انسان کو اس کے برے انجام کا شعور ہو، کہ کہیں میں بے عزت نہ ہو جاؤں، کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں، کہیں آخرت میں اس کا عذاب مجھ کو نہ ہو، کہیں یہ گناہ نہ نکل آئے، کہیں میں اللہ کا نافرمان نہ بن جاؤں، کہیں میرا تقوی خراب نہ ہو جائے۔ اس کی برے انجام کے احساس کے تحت ایک انسان کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو، برا انجام سوچ کے کھٹک ہونا دل میں، یہ علامت ہے کہ فلاں کام اچھا نہیں ہے۔ 2 والثانیہ کراہیت اطلاع الناس علی الشیء یدل علی انہ اثم، ایک انسان کا اس بات کو ناپسند کرنا کہ لوگوں کو یہ کام، یہ بات معلوم ہو جائے جو میں کر رہا ہوں، کہتے ہیں یہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ وہ گناہ ہے، وہ اچھا کام نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن النفس بطبعها تحب اطلاع الناس على خیرها وبرها، اس لیے کہ انسان کا جو نفس ہے اس میں یہ چیز پیوست ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ جب کوئی خیر اور بھلائی کا کام کرتا ہے تو اسے وہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو، وہ پسند کرتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو، اس کی فطرت میں ہے۔ تو اگر ایسا نہیں لگ رہا اس کو لگتا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، تو ایسی جو چیز ہے یہ اچھی نہیں ہے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو اسے پسند نہیں ہوتا ہے کہ میری نیکی لوگوں کو معلوم ہو، وہ چھپا کے نیکی کرتا ہے، تو پھر کیا وہ گناہ ہے؟ وہ آدمی جو نیکی کرتا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے، چھپ کے نماز پڑھتا ہے، چھپ کے صدقہ کرتا ہے اور روزہ رکھ کے نہیں بتاتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو، لیکن وہ ایسا عمل ہے جو ثابت شدہ ہے۔ یہ اس عمل کے بارے میں ہے جس کے بارے میں کلیرٹی نہیں ہے، جس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کہ یہ عمل نیکی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایسی چیزوں کے بارے میں ہے، یہ نہیں کہ آپ یعنی نماز اور روزے اور اس کے بارے میں آپ کو برا لگے تو آپ کہیں کہ معلوم نہیں پھر نیکی ہے کہ نہیں، اس کی تو دلیل ہے آپ کے پاس، اور وہ تقویٰ کی وجہ سے آدمی کو پسند نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، الف با تا اس نے لکھا، فوراً آپ کو آ کے بتاتا ہے دیکھو ابو، دیکھو اماں، میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ لکھا۔ تو انسان کی فطرت میں ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتا ہے، ایسوں کے سامنے جو اس سے محبت کرتے ہیں اور جو اس کی تعریف کریں گے، اس کو بدلہ دیں گے۔ ہاں، مومن ترقی جب کرتا ہے تو پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کچھ نہیں دے سکتے، اللہ دیتا ہے، اور لوگوں کا دینا کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے، اللہ کا دینا باقی رہتا ہے، وہ بڑی چیز وہ ہے۔ وہ ترقی کر کے مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے، لیکن شروعات مخلوق سے ہوتی ہے اس لیے کہ وہی دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان کو اگر یعنی نیکیوں کو چھپانے کا اس کا مزاج ہے تو وہ چیز یا نیکی معلوم نہ ہو، معلوم ہوگی تو برا لگتا ہے اس کو، یہ تقویٰ کی شان ہے، اس کی اخلاص کی شان ہے اس کی۔ تو کیا وہ نیکی نہیں ہے؟ وہ نیکی ہے، لیکن وہ ثابت شدہ نیکی ہے،
وہ ثابت شدہ نیکی ہے، اس کو اس کو جوڑنا نہیں چاہیے. اور بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھے، نماز پڑھتے وقت، تلاوت کرتے وقت، لوگوں سے اچھا سلوک کرتے وقت، حج، طواف، عمرہ اور جتنی ساری چیزیں وہ سب کرتے وقت پسند کرتا ہے کہ اللہ دیکھے. تو یہ اس کے مزاج میں ہے. وہ بندوں سے بڑھ کے اللہ کی طرف بعد میں بنتا ہے. شروعات میں تو بندے ہی ہوتے ہیں. آدمی نیکیاں کرنے لگتا ہے تو شروع میں لوگوں ہی کے لیے کرتا ہے. دھیرے 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 اس کے اندر اخلاص پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. تو اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ دو باتیں ہم کو نیکی اور گناہ کے بارے میں معلوم ہوئی. وہ یہ کہ اچھا اخلاق نیکی ہے. نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. اس سے اچھے اخلاق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ نہیں کہ کچھ رسمی کام آدمی کر لے اور اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا اخلاق اچھا بنائے، اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی اپنے مزاج کو بہتر بنائے. دوسری بات یہ کہ انسان ایسی چیزوں سے رکا رہے جن کا حلال و حرام ہونا واضح نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس علم آ جائے، یا تو حلال ہونے کا یا حرام ہونے کا. حلال ہے تو اس کو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حرام ہے تو اس سے بچے. تو یہ احتیاط کا مزاج مومن کا ہونا چاہیے. حدیث کا حاصل یہ ہے کہ مومن کے مزاج میں مومن کا اخلاق اچھا ہو اور اس کا مزاج احتیاط والا ہو. یہ اس پوری حدیث کا حاصل ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی حدیث سرگوشی سے متعلق ہے. اسلامی معاشرتی آداب میں سے ایک ادب اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. وہ سرگوشی سے متعلق. سرگوشی اس کو کہتے ہیں وسپرنگ، چپ کے کسی سے بات کرنا کہ لوگوں کو سننے نہیں آ رہا ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان فلا يتناجى اثنان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه متفق علیہ واللفظ لمسلم. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے دو لوگ ہوں، جب تم میں مجلس میں تین لوگ موجود ہوں، جب تین لوگ ساتھ میں ہوں، تم میں سے تین لوگ ساتھ میں ہوں تو دو ایک کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں. تین میں سے دو آپس ہی میں بات کر رہے ہیں اور چپ کے بات کر رہے ہیں، تیسرے کو سننے نہیں آ رہا کیا، لیکن معلوم پڑ رہا ہے بات تو کر رہے ہیں، آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں. ایسا نہ کریں. حتی تختلطوا بالناس، یہاں تک کہ لوگوں میں یعنی اختلاط ہو، کئی لوگ ہوں. من اجل ان ذلك يحزنه، یہ اس لیے ہے کہ ایسا کرنا اس تیسرے مسلمان کو غمگین کرے گا. اکیلا اس کو چھوڑ کے آپ دو آدمی آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہوں، اس کو غم ہوگا، وہ غمگین ہوگا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مجلس کے سماج میں رہن سہن کے آداب میں سے ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو غمگین کرنا اچھا نہیں ہے. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے دل کا لحاظ رکھنا چاہیے. ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو برا لگے. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. بخاری کتاب الاستئذان میں حدیث نمبر 6290 اور صحیح مسلم میں کتاب السلام میں 2184 پر یہ حدیث موجود ہے. الفاظ مسلم کے ہیں. ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر ایک، بدگمانی کی وجہ سے. حدیث میں غمگین کا ذکر آیا لیکن حدیث میں اور بھی اسباب آئے ہیں. مثال کے طور پر علامہ خطابی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَالْ يُحْزِنُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ أَنَّ نَجْوَاهُمَا إِنَّمَا هِيَ لِسُوءِ رَأْيِهِمَا فِيهِ أَوْ لِدَسِيسَةٍ غَائِلَةٍ لَهُ. فتح الباری میں ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ اس کو غمگین کرے گا. کس اعتبار سے؟ کہ اسے اس بات کا وہم ہوگا کہ یہ دونوں سرگوشی کر رہے ہیں، آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی رائے میرے بارے میں بری ہے. اس اعتبار سے کہ میں اچھا انسان نہیں ہوں، میرے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، مجھے اس لائق نہیں سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ اس راز کو شیئر کریں. میں برا آدمی ہوں، میرے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. یا یہ میرے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں آپس میں، یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب. اور اولی دسیسۃ غائلۃ لہ، یا پھر یہ
کہ یہ لوگ میرے بارے میں کوئی چال بازی کا کام کر رہے ہیں، شر کا پلاننگ کر رہے ہیں میرے بارے میں، چپ کے باتیں کر رہے ہیں، تو اس میں میرے بارے میں کوئی بری پلاننگ تو نہیں کر رہے ہیں، یا یہ کہ میرے بارے میں یہ بدگمان تو نہیں ہے، مجھے اس لائق نہیں سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں مجھ کو ساتھ میں لے کر بات کریں، تو برا لگے گا اس کو، تو بدگمانی پیدا ہوگی، اس لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبه فإن ذلك يريبه۔ مسند ابی اعلیٰ میں یہ روایت موجود ہے، 5625 پر اس کی سند صحیح ہے۔ کہا کہ جب تم تین لوگ ہوں تو تین لوگوں میں سے دو ایک کو چھوڑ کے آپس میں سرگوشی نہ کریں، اس لیے کہ یہ اس کے دل میں شک پیدا کرے گی، اس کے دل میں شک پیدا ہوگا، ایسا کیوں کر رہے ہیں لوگ، چپ کے باتیں کر رہے ہیں، میرے بارے میں تو نہیں کر رہے ہیں، کچھ میرے خلاف سازش تو نہیں کر رہے ہیں، یا یہ میرے بارے میں بدگمان تو نہیں ہے، تو دل میں شک پیدا ہوگا، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بدگمانی پیدا ہوگی۔ دوسری چیز، دوسرا نتیجہ اس کا کیا ہے کہ اس سے آپس میں بغض و عداوت اور تقاطع پیدا ہوگا، آپس میں دشمنی پیدا ہوگی، کینہ کپٹ پیدا ہوگا، اور اس کے بعد نتیجے میں تعلقات خراب ہوں گے، ایک دوسرے سے دوری پیدا ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَهَذَا مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ لِأَلَّا يَتَبَاغَضُوا وَيَتَقَاطَعُوا۔ فتح الباری میں ابن حجر نے اس کو ذکر کیا ہے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 83 پر، کہتے ہیں کہ یہ حسن ادب ہے، هَذَا مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ، یہ اسلام کے آداب میں سے اچھا ادب ہے، لِأَلَّا يَتَبَاغَضُوا وَيَتَقَاطَعُوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع کیا کہ کہیں ایسا کرنے سے آپس میں ان کے بغض و عداوت پیدا نہ ہو اور آپس میں قطع تعلق تک بات نہ چلی جائے۔ جب دل میں بغض، دیکھیے تین چیزیں ہیں، بدگمانی، پھر دشمنی، اور تعلقات کا ختم ہونا، تو بدگمانی پیدا ہوگی، دل میں برا لگے گا، غمگین ہوگا، ایسا میرے ساتھ کیا، نمبر 2 دل میں ان کا دشمن بنے گا، اور 3 پھر کبھی نہ کبھی جھگڑا ہوگا تو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ لیکن اس ممانعت سے کچھ صورتیں مستثنا ہیں۔ کب سرگوشی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، کب کر سکتے ہیں؟ 4 ہوں تو اجازت ہے، 3 پر منع ہے، کہ اکیلے کو چھوڑ کے بیچارے کو آپ دو آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، وہ اکیلا کیا کرے گا، اس کے دل میں بدگمانی آئے گی۔ لیکن 2 اگر ہوں، یعنی 4 آدمی ہوں تو 2 سرگوشی کریں اور 2 آپس میں باتیں کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کسی کو اکیلے کو لیفٹ آؤٹ محسوس نہیں ہوگا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا نہیں محسوس ہوگا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کے یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، ان کو برا نہیں لگے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، جب تم لوگ 3 آپس میں ہو، جب مجلس میں تم 3 لوگ ہو تو ایک کو چھوڑ کے، اپنے ساتھی کو چھوڑ کے 2 لوگ آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ فإن كن 4، کہا کہ اللہ کے رسول اگر ہم 4 لوگ ہوں تب کیا؟ قال لا يضره، اگر تم 4 ہو تو پھر کوئی نقصان نہیں، 4 ہو تو کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں۔ شرح مشکل الآثار میں امام الطحاوی نے اس کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1786۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 میں حرج نہیں ہے، اور پچھلی روایت میں 3 کی قید خود بتا رہی ہے کہ معاملہ 3 کے لیے ہے، اس سے زائد کے لیے نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پر کیسے عمل کرتے تھے؟ راوی وہی ہیں، عبداللہ ابن دینار رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کنت انا وعبد اللہ بن عمر عند دار خالد بن عقبہ التي بالسوق، میں اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خالد ابن عقبہ کے گھر کے پاس تھے جو بازار میں تھا۔ فجاء رجل يريد ان يناجيه، ایک آدمی آیا جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چپ کے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، کوئی راز کی بات کرنا چاہتا تھا۔ وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر احد غیری،
وغیر الرجل الذی یرید ان یناجیہ، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے اور اس سرگوشی کرنے والے شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا. تو اب 3 لوگ ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ان سے چپکے چپکے بات کریں، سیکرٹ پرائیویٹ میں کچھ بات کرے اور میں اکیلا رہ جاؤں. فدعا عبداللہ ابن عمر رجلا آخر حتى كنا 4. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، بازار میں ایک اور آدمی کو بلایا، ادھر آؤ. جو 3 ہیں تو کتنے ہو گئے اب؟ 4. تو ایک آدمی کو بلایا اور کہتے ہیں کہ حتى كنا 4 فقال لي وللرجل الذي دعاه استأخر شيئا، اور مجھے اور جس آدمی کو بلایا تھا ایکسٹرا جو آدمی آیا تھا ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں تھوڑا سا ادھر جاؤ. فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يتناجى اثنان دون واحد، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک آدمی کو چھوڑ کے اکیلا چھوڑ کے 2 آدمی سرگوشی نہ کریں. تو ایک کے بارے میں منع ہے، تو ایک آدمی کو اور بلایا، تم جوڑی ہو گئے، تھوڑا سا ادھر جا، ہم کو تھوڑا بات کرنے دو. تو اس طرح سے کرنا جائز ہے. امام مالک نے اپنی موطا میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1402 کے تحت شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اگر 3 ہی ہے لیکن ضروری بات ہے اور کرنی ہی ہے سرگوشی، تو کیا اسی صورت میں کر سکتے ہیں یا کب کر سکتے ہیں؟ اگر اس تیسرے سے اجازت لے لیں تب جائز ہے. کبھی ضروری ہوتا ہے کہ کوئی بات ہے راز کی، کسی کی ذاتی بات ہے، گھریلو بات ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ کسی عالم سے ہی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن مجلس میں 3 ہی لوگ ہیں، اب بلانے کے لیے کس کو جائیں، وقت بھی نہیں اتنا. تو ایسے وقت میں گنجائش ہے، ہاں اس اعتبار سے گنجائش ہے کہ اجازت لے لی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه فان ذلك يحزنه. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1402 کے تحت شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم 3 لوگ ہوں مجلس میں یا کہیں بھی 3 لوگ ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 لوگ سرگوشی نہ کریں، ہاں مگر اس کی اجازت سے، الا باذنہ، اگر کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے تو اس سے اجازت پہلے لے لیں اور اس کے بعد بات کریں. کیوں ایسا کیوں ضروری ہے؟ ایسا نہیں کریں گے تو اس کو دکھ ہوگا کہ لوگ آپس میں سرگوشی کر رہے اور مجھ کو شریک نہیں کیا. اجازت لے لیں گے کہ بھائی تھوڑا سا کچھ بات کرنی ہے، ان کی پرائیویٹ بات ہے، تو اس کو برا نہیں لگے گا، اس لیے کہ آپ نے اجازت اس سے لی ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ أَصْلِ الْحُكْمِ مَا إِذَا أَذِنَ مَنْ يَبْقَى سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَمْ أَكْثَرَ لِلْإِثْنَيْنِ فِي التَّنَاجِي دُونَهُ أَوْ دُونَهُمْ. یعنی اگر اجازت لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک آدمی اجازت لے کے سرگوشی کرے. یا تیسری صورت یہ بھی ہے کہ پہلے سے وہ سرگوشی کر رہے ہوں. دیکھیے صورتیں کیا کیا ہیں، اگر 3 کے بجائے 4 ہوں گنجائش ہے، اجازت ہو گنجائش ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ پہلے ہی سے 2 لوگ سرگوشی کر رہے ہیں اور تیسرا آ گیا، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں حدیث ہم دیکھیے کیا ہوتی ہے، کیا بتاتی ہے. سعید المقبری کہتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں مررت علی ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچا یا ان پر میرا گزر ہوا. ومعه رجل يتحدث فقمت الیہما، وہ ایک شخص سے بات کر رہے تھے تو میں جا کر ان کے پاس ہی قریب کھڑا ہو گیا. فلطم فی صدری، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پر مارا، ہاتھ مارا. فقال اذا وجدت اثنین یتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما، کہ اگر 2 لوگ اگر بات کر رہے ہیں اور تو ان کے پاس اگر پہنچے تو ان کی اجازت کے بغیر نہ ان کے پاس کھڑا ہو نہ ان کے قریب جا کے بیٹھ. فقلت اصلحك الله یا ابا عبد الرحمن انما رجوت ان اسمع منكما خيرا، کہا مجھے کیا معلوم کیا چل رہا تھا یہاں پہ، کچھ سرگوشی کی بات یا کچھ پرائیویٹ. کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اصلاح کا معاملہ کرے، آپ کے حال کو درست کریں. اے ابو عبد الرحمن، میں تو بس یہی امید کرتا تھا کہ میں آپ دونوں میں سے کوئی خیر کی بات ہو رہی ہو، علمی بات ہو رہی ہو، نفع کی کچھ بات ہے، بھلی بات ہے تو میں اس کو سنوں، میں اس نیت سے آیا تھا.
مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی کوئی پرسنل بات چل رہی تھی. تو یہ روایت امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہے اور 1166 پر یہ روایت موجود ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر پہلے سے سرگوشی دو لوگ کر رہے ہیں اور تیسرا آدمی آتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کی غلطی وہ رکے جب تک کہ ان کی بات مکمل نہ ہو، اس لیے کہ جب بات شروع ہوئی تھی تو دو لوگ تھے، یہ نہیں تھا. تو وہ اس حدیث کے حکم میں یہ نہیں آتا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ دور رہے، ان کی اجازت کے بغیر ان دو کی بات میں شریک نہ ہو. یہ بھی ادب اسلام کا ہے. بلکہ یہ بھی ادب ہے کہ شریک تو نہیں ہوا لیکن قریب جا کے بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اس کو سننے آ رہا ہے ان کی بات کیا ہے. یہ بھی برا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابن عبد البر لا يجوز لأحد ان يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. کہتے ہیں عبداللہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ دو سرگوشی کرنے والوں کی بات میں داخل ہو جب وہ سرگوشی آپس میں کر رہے ہوں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قلت ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما الا باذنهما. یعنی کسی کو دو لوگوں کی بات میں داخل کمرے میں بات کریں داخل نہ ہو اور جا کے ان کی بات سنے نہیں. کہتے میں تو یہ کہتا ہوں، ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر داخل بھی ہوتا ہے کوئی تو ان کے قریب جا کر نہ بیٹھے یا دور نہ بیٹھے ایسے حال میں کہ اس کو ان کی بات سننے آ رہی ہے، کیونکہ اس کی مصلحت ختم ہو گئی. وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، پرسنل بات کر رہے ہیں اور آپ تھوڑا سا دور بیٹھے لیکن آپ کو پورا سننے اور آپ کا دھیان پورا ان کی طرف ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہ مسلمان دوسروں کے راز اور ان کی ذاتی زندگی کی حفاظت کرتا ہے اور وہ ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. تو اگر وہ کچھ پرسنل بات کر رہے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ رکا رہے، دور رہے یہاں تک کہ ان کی پرسنل بات ختم ہو، اور اگر جائے بھی تو اجازت لے کر جائے. ہو سکتا ہے دین کی بات کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی خیر کی بات کر رہے ہوں تو آپ کو بھی شامل کر لیں، لیکن اجازت لینا چاہیے. آپ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے اسلام، جس میں مسلمان کے دل کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے اور اس میں لوگوں کی ذاتی پرسنل باتوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. دونوں طرف سے طرفین کا لحاظ اس میں ہے. طرفین ان کا بھی لحاظ ہے اور اس کا بھی لحاظ ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم مجلس کے آداب کی رعایت کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو اسلامی آداب کے خلاف ہو. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ آگے جو احادیث ہیں ہم اگلے دروس میں دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس ایک آدھ منٹ میں ایک وضاحت میں دوران شرح شیخ نے ایک حدیث پیش کی تھی. ہو سکتا ہے ہمارے کسی بھائی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ تم اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہو، تو کوئی یہ نہ سوچ رہے کہ اللہ کے رسول کو علم الغیب حاصل تھا. جی یہ کسی کے ذہن میں نہ آئے، کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ حدیث یا اسلام ایک حدیث کا نام نہیں ہے. آپ دیگر احادیث قرآن کی آیات پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے. آپ کو اللہ رب العالمین نے یا تو وحی کے ذریعے سے بتایا یا تو آپ کو معلوم تھا کہ صحابہ کرام نیکیوں کے بارے ہی بھی پوچھتے ہیں، آخرت کی فکر ہوتی ہے، دنیا کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہیں اور نیکیوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور گناہوں کے بارے میں کہ یہ نیکیاں کریں اور گناہوں سے دوری اختیار کریں. تو کسی کے ذہن میں یہ اشکال نہ پیدا ہو کہ اللہ کے رسول کو علم الغیب حاصل تھا. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر آنے والے جمعہ کو ملاقات ہوگی اور جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی انشاءاللہ شیخ آپ کے سامنے شرح کریں گے. اللہ تعالیٰ شیخ کو اجر سے نوازے، ان کی حفاظت فرمائے اور شیخ سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو استفادے کی توفیق بخشے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.